مبارک 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 مبارک، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، تالی القرآن، حافظ اللسان، مطعم الجیعان، والصائمین فی شہر رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر جلسہ جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، مدنی مولانا محمد صادق صاحب، مولانا معز الدین صاحب قاسمی، مولانا نصیب الدین صاحب مفتاحی، مولانا عبدالرزاق صاحب اور مولانا عبدالمصور صاحب اور دیگر علماء کرام، اور اس جلسے میں شرکت فرما کر اس نیک کام کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہمارے مہمان اور حاضرین جلسہ، تقریباً 18 سال سے اس سرزمین میں حاضری ہو رہی ہے، جبکہ صرف یہاں پر زمین ہی زمین تھی اور یہ لہلہاتی ہوئی دینی تعلیم کی فصلیں نہیں تھیں، ایک پکے ارادے کی شخصیت تھی۔ یہیں کے رہنے والے مولانا عبدالرزاق صاحب ندوی مدد اللہ العالی اور یہیں کے ایک محسن اور معاون جناب پٹھان صاحب، اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا، اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، سفل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کسوٹی میں اور اس امتحان میں دیکھیں کہ اوپر والا ہمیں کس طرح ہمارا استعمال کر رہا ہے، اس دنیا میں ہماری زندگی کس طریقے سے کام آ رہی ہے، کن لوگوں کے لیے کام آ رہی ہے۔ ہر ایک، ہمارے مسلم بچے بھی یہاں موجود ہیں، غیر مسلم بچے بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم سب کے درمیان ایک کامن ایشو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اس طرح مقصد کے تحت آیا ہے کہ یہاں کچھ کرے، کچھ کام کرے۔ زندگی یہ ہے کہ کام آئے کسی کے انسان، ورنہ جینے کو مویشی بھی جیا کرتے ہیں۔ ہماری کامیاب زندگی کامیاب جبھی ہوگی جب ہم استعمال میں آئیں کسی کے لیے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ اپنے لیے
اپنے لیے ہمارا استعمال کر لے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے لیے خیر ہی خیر کو پسند کرتا ہے، جب کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اس بندے کو اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ استعملہ، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اپنے بندے کو کس طرح استعمال فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا یوفقہ لخیر قبل الموت، مرنے سے پہلے اس کا استعمال بھلائی کے کاموں کے لیے کر لیتا ہے۔ اس زمین کے یہ دونوں، ایک بزرگ اور ایک ہمارے عزیزم عبدالرزاق صاحب، یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ دونوں خلوص کے پیکر، محبت اور اخوت کے مجسم، انہوں نے ایک ارادہ کیا، خلوص کے ساتھ ارادہ کیا۔ اس جنگل کے اندر نہ یہاں کوئی نام و نمود کی شکلیں، نہ کوئی میڈیا کا مسئلہ، نہ کوئی دنیاوی غرض، کسی طرح کا بھی کوئی سوارتھ نہیں، بس ایک مقصد کہ یہاں پر ایسا اسکول، ایسا مدرسہ قائم کر دیا جائے جہاں انسان کو انسان بنایا جائے، اور وہ اللہ نے ان کو توفیق دی۔ زمین تو اللہ کی ہے، لیکن زمین کو اللہ کے کاموں کے لیے وقف کر دینا۔ جو بھی دنیا میں زمیندار ہوتے ہیں ہمیشہ زمیندار نہیں رہتے، ایک دن چلے جاتے ہیں، زمین کا کوئی اور وارث ہو جاتا ہے، اور کوئی وارث ہو جاتا ہے۔ لیکن اس زمین کی وراثت آپ کو مرنے کے بعد جنت میں مل جائے، بہتر زمین، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے استعمال فرماتے، اور پھر اس میں اپنی جان لگانے والے، اپنا خلوص، اپنا ایمان، اپنی تعلیم لگانے والے، جو پڑھا وہ اس انسانی اور اسلامی نسل میں منتقل کرنے والے، اللہ رب العالمین نے بھی ان کو توفیق دی، اور انہوں نے مدد کرنے والے، تعاون کرنے والوں کا مقصد پورا کر دیا۔ وہ تو مدرسہ، ابھی اس جلسے کا وقت کم تھا، کچھ ہی بچے آپ کے سامنے نظر آئے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا۔ جو ایک عالم کا فرض ہوتا ہے جوڑنے کا۔ ہمارے مدرسوں کے بارے میں ہمارے دیش کے اندر بہت سی غلط فہمیاں رہتی ہیں، ان میں سے ایک مدرسے کے بارے میں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمارے دیش کی یہ بھلائی ہے، یہ بھلائی ہے کہ یہاں پر لڑائی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، آپس میں غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ دور ہو جاتی ہیں۔ مدرسوں کے بارے میں بھی غلط فہمیاں کبھی چلتی ہیں، لوگ اپنے راجنیتک سوارتھ کے لیے ہر کچھ کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی ایک سمپردائے، کوئی ایک فرقہ۔ ابھی وہ لکھنؤ کا ایک آدمی، میں اس کا نام لے کر تعارف بھی کرانا نہیں چاہتا، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ مدرسوں کو لے کر چیخنے لگا، چلانے لگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے کہ ان مدرسوں سے دہشت گردی، آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ مدرسوں کا صرف ایک مقصد ہے اور اس کے دو حصے ہیں،
اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور انہی اللہ کے بندوں کو دوسرے اللہ کے بندوں سے جوڑنا، آسمان والے سے بھی جوڑنا اور زمین والوں سے بھی جوڑنا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، نہیں، یہ رشتہ اللہ سے مضبوط جب ہوتا ہے جب انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا جوڑ ہو، اور یہ صرف ایک عالم کرتا ہے جو اپنے علم کا، اپنی صنعت کا، اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرے۔ ایسا بھی ہے کہ علم کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، علم کا آدمی غلط استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے، عظیم بنانے کے لیے، جیسا کہ شیطان نے استعمال کیا اپنی معلومات کو۔ اے اللہ، تو نے مجھے مٹی میں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یہ علم تھا اس کے پاس۔ اللہ سے بحث کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اپنے دربار سے نکال دیا۔ علم کا صحیح استعمال ہی علم ہے، اور علم کا غلط استعمال یہ بے دینی ہے، تکبر ہے، دنیا کی حرص و ہوس سے شیطانیت۔ علماء کرام کا شیوا اور شعار رہا ہے کہ وہ علم سے پہلے خود روشنی حاصل کرتے ہیں، پھر اس روشنی کو پھیلاتے ہیں۔ ہم نے ندوے کے ایک استاد سے بڑا اچھا شعر سنا تھا ہمارے دارالعلوم میں، علم حکمت بھی ہے، موتی بھی ہے، تارا بھی ہے۔ علم حکمت بھی ہے، موتی بھی ہے، تارا بھی ہے، اور غلط ہاتھوں میں پڑ جائے تو انگارہ بھی ہے، نقصان ہونے لگتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ علماء کرام کی، مدارس کے ذمہ داروں کی، دینی مہمات کو اپنے ہاتھ میں لے کر قوم میں عام کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے جو ان کو روشنی عطا فرما دی ہے وہ ایسی نہ ہو اس لیمپ کی طرح جس کے پیچھے پترا لگتا ہے کہ روشنی تو ادھر جا رہی ہے اور ادھر اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے موقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی سرزمین میں، آپ کے علاقے میں آنے کی توفیق دی جہاں ہم خلوص کی فصل، خلوص کے پھل پھول، خلوص کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ اور کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے، عبدالرزاق صاحب کی تعریف نہیں ہے، یہ کام کی تعریف ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ لوگ ساتھ کیوں نہیں آئیں گے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا؟ جب اللہ آپ کا کام آپ کریں گے تو لوگ ساتھ آئیں گے، لوگ کام کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کی ہمت افزائی کریں گے، پشت پناہی کریں گے۔ یہ مدرسے در حقیقت اس زمانے میں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت ورش میں اس بات کی علامت ہیں، اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے دیش کو کبھی اندرونی طور سے اور بیرونی طور سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ دیش کبھی مٹے گا نہیں، یہ دیش کبھی برباد نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے مدرسے نہیں ہوتے کہ یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر عالم ہو جائیں یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اللہ کو بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں ایک استحبابی امر ہے، لیکن دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی اہل ایمان رہیں وہاں پر کلمے کی بات کریں، وہاں پر نماز کی بات کریں، وہاں اللہ سے جوڑنے کی بات کریں،
وہاں انسانوں اور انسانوں میں رشتہ داری، جوڑ اور محبت کی بات کریں. اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کرام کے رکھی. اور چونکہ ہماری مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی، جب تک کہ ایک آدمی بھی اس دنیا میں ایسا ہوگا جس کے دل میں اس کے پیدا کرنے والے کا پکا یقین ہوگا، وہ اس کی شہنشاہیت میں، اس کی حکومت اور اس کی قدرت میں اور اس کی بالادستی میں کسی کو بھی ساجھی اور شریک نہیں مانتا ہوگا. ایک آدمی بھی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی. ہماری گھروں کی آبادی، ہمارے شہروں کی، گاؤں کی آبادی، ہمارے صوبوں کی آبادی اور ہماری دیش کی آبادی کا دار و مدار اسی ایمانداری پہ ہے. اور جب یہ ایمان سارے انسانوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے گا اور دنیا کا وہ آخری انسان بھی جو اوپر والے کا نام لیتا ہوگا، اس کے گن گاتا ہوگا، وہ بھی چلا جائے گا، تو پھر قیامت آ جائے گی، مہا پرلے ہو جائے گا. یہ مدارس اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بے ایمانی کے زمانے میں، اس نمک حرامی کے زمانے میں، جہاں انسانی خون جو ہے پانی سے اور شراب سے زیادہ سستا ہو رہا ہے، جہاں بھائیوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، جہاں فرقوں سے فرقوں کو لڑایا جا رہا ہے، دیشوں کو دیشوں سے لڑایا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہم محبت کی فضا اور خدا کی یاد اور اس کے تعلق کی فضا برقرار رکھیں. دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے، ابھی آپ نے سنا اس مدرسے میں جتنے ہندوستان کے اندر 50,000 سے زیادہ سند دینے والے، ڈگری دینے والے مدرسے ہیں، سب میں بس یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو مذہبی کتاب قرآن مجید ہے وہ زبانی یاد ہو جائے، وہ کنٹسٹ ہو جائے، تاکہ مسجدوں میں نماز پڑھانے والے امام اور رمضان کے اندر تراویح پڑھنے والے قاری ہمیں نصیب ہوں، اور ایسے علماء تیار ہوں جو حرام اور حلال کا فرق سمجھیں، جائز اور ناجائز کو سمجھیں، ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے کیا مفید ہو وہ یہ سمجھیں، اور پھر پورے سماج کو بتائیں. یہ مقصد سے ابھی آپ نے حدیث سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 4 آدمیوں کا انتظار کر رہی ہے، ان سے ملاقات اور ان کو اپنے اندر بسانے کے لیے اس کو بڑا شوق ہے. 4 آدمی ہیں. فرمایا تالی القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس کو دیکھ کر پڑھنے والا، یہ زبانی یاد ہو، جو اللہ کا کلام پڑھنے والا. اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کی کتاب پڑھنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ سے بات کرنا. اور فرمایا دوسرا وہ آدمی حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، زبان کو اخلاقی، دینی اور مذہبی کنٹرول میں لانے والا. زبان کو آدمی آزاد نہ چھوڑے، اس لیے کہ زبان سے جو آگ لگتی ہے اس کو بڑے سے بڑے فائر بریگیڈ کا عملہ بھی نہیں بجھا سکتا. زبان کا صحیح استعمال کرے، اس سے رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہیں. زبان سے جو بدبو اور نفرت پھیلتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے مذہبی اعتبار سے یہ تعلیم دی گئی اور تلقین کی گئی، زبان کی حفاظت کرنے والا. ہمارے پورے بدن میں، پورے شریر میں سب سے زیادہ پہرے میں، سب سے زیادہ محفوظ طریقے سے اگر کوئی چیز ہے وہ ہماری زبان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ
جس گناہ کی وجہ سے جائیں گے، جس گناہ کی وجہ سے جائیں گے، فرمایا وہ یہ زبان کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے جسم کا ایک ایسا پارٹ ہے، ہمارے بدن کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آدمی بولتا رہتا ہے، سوتے میں بھی بولتا ہے، ضرورت ہوتی تب بھی بولتا ہے، نہیں ہوتی تب بھی بولتا ہے، اور اس زبان سے کہیں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، کہیں رشتہ توڑتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، آگ لگاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان انسان کا زبان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور آپ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ آپ اخبارات میں ہمارے دیش کی لیڈروں اور دیش کے راجنیتاؤں کے بیان اور ان کے منہ سے نکلنے والی باتوں کا اندازہ رکھ لیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے ایسی میٹھی میٹھی بات نکلے جو سارے دیش واسیوں کو پسند آئے اور اس سے خوش ہو۔ جو نیتا جس پارٹی کا ہے ان کو خوش کرنے کے خیال میں رہتا ہے، دوسرا ناراض ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے بعض مذہبی آدمی بھی جو راجنیتی میں پہنچ گئے، مذہب ان کے پاس ہے، ان کا دھرم ان کے پاس ہے، لیکن راجنیتی ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس میں پہنچنے کے بعد مذہبی آدمی بھی ادھرمی آدمی کی طرح بات کرتا ہے۔ لیکن آپ کو کہیں بھی پورے ہندوستان کے اندر یہ ہم کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ دینی مدرسے والے ان بری عادتوں میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا پہلا سبق جو ہے قرآن مجید کے اندر، قرآن جو اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کی پہلی کتاب ہے جو اس میں سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا شلوک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سبق یہی سکھایا جاتا ہے کہ رب اللہ ساری مخلوقات کا، سارے عالموں کا، سارے انسانوں کا پالنے والا ہے، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا پالنے والا نہیں، سب کا پالنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو علماء کرام جہاں کہیں بھی دیش میں جائیں گے ایسے ملیں گے، وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، اور اسی طرح کے انسان ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، دینی تعلیم سے جوڑ کر، تاکہ وہ خود غرض نہ بنے، وہ سوارتھی نہ بنے، اور وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ کبھی آپ نے دینی مدرسوں میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے بچوں کو کبھی اپشبد کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے برابر والوں سے کوئی غلط طریقے سے بات کریں، اس لیے کہ مدرسوں کے اندر وہ ادب سیکھتے ہیں، تمیز سیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ انہیں زبان ہی کا استعمال سکھایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ جنت، سورگ جن کا انتظار کر رہی ہے، ان میں تیسرا آدمی وہ ہے مطعم الجیعان، بھوکوں کو، غریبوں کو، بے روزگاروں کو، مفلوجوں اور اپاہجوں کو، جو اپنی روٹی روزی نہیں کما سکتے، ان کے پاس سادن نہیں ہے، ہمارے جیسے ہی انسان، وہ ہمارے ہی طرح اس دنیا میں آئے، لیکن ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ مذہب کی تعلیم بتا رہا ہوں جو دین کے مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وہ جنت ان کا انتظار کرتی ہے، اور ان کا جنت کا انتظار بھی اس لیے ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ جنت
اللہ کی خوشی کا مقام ہے، جہاں اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اس مقام پہ وہ رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس آدمی کا بھی انتظار کر رہی ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت بتائی گئی، جہاں زبان کی حفاظت بتلائی گئی، جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بتلائی گئی، وہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ تمہیں غریبوں، ناداروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا کب احساس ہوگا، تمہارا خدا کب خوش ہوگا، جب تم خود روزہ رکھو گے، برت رکھو گے ایک مہینے تک، صرف اس لیے روزہ رکھو گے کہ تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنا ہے، اور تمہیں اپنے ہی جیسے غریب اور نادار بھوکے انسانوں کا احساس ہو جائے۔ یہ روزہ اصل میں اس بات کی تعلیم اور تلقین ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے پینے کا، رزق کا انتظام کیا، لیکن ایک مہینہ تمہاری اس ٹریننگ کے لیے ہے کہ اس کے حکم کے مطابق سورج نکلنے سے کچھ پہلے سحری تک کچھ کھا لو، اور دن بھر کچھ نہیں کھاؤ، سورج ڈوب جائے اس کے بعد تم روزہ افطار کرو گے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ اس پورے ٹائم کے لیے وہ کھانا جو تمہارے لیے جائز تھا بلکہ فرض تھا، لیکن خدا کے حکم سے تم نے ایک حرام چیز کو اپنے اوپر، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانے کو پینے کو تم نے حرام کر لیا۔ اسی طریقے سے پوری زندگی کے اندر بھی تمہیں اللہ نے جو حرام اور حلال کا فرق بتلایا ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ رمضان اس تعلیم کے لیے ہے، غریبوں کا بھی احساس اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی احساس کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق جائز اور ناجائز کا فرق کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کھانے والے اور اپنی مرضی سے کھلانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر عمل میں خدا کو ہم راضی رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہوتی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کام کریں، اور جہاں کہیں بھی دینی تعلیم کی شمع روشن ہو رہی ہے اس کو بجھنے نہ دیں۔ یقیناً ہندوستان میں بہت زیادہ مدرسے ہیں اور ان کو کوئی سرکاری ایڈ نہیں ملتی ہے، خاص طور سے دارالاقامہ والے مدرسے، بورڈنگ والے، اور ان کو عام لوگوں کے چندے سے ان کو چلایا جاتا ہے، نہ کوئی ایسا ان کو مدد ملتی ہے۔ ایک زمانے میں الزام لگایا جاتا تھا کہ باہر سے مدد ملتی ہے، ایسا کوئی نہیں، کوئی ہمارے پاس ایسا پروف نہیں ہے کہ ودیش کے لوگ یا ودیش کے اسلامی ممالک کے لوگ مدد دیتے ہوں۔ یہ سب یہیں کے لوگوں سے چندہ ہوتا ہے، خاص طور سے اہل اسلام رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ ابھی یہ فصلیں آنے والی ہیں، اس فصلوں میں یہ غلے کے ذریعے یہ امداد کرتے ہیں، اور اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک معمولی گھر ہمارا ہوتا ہے، میاں بیوی اور 2-4 بچے ہوتے ہیں، ایک گھر کے نظام کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے کپڑے لتے، خوشی اور غم کے موقع بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ دوسروں کے بچے، قوم کے بچوں کو بلانا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا، اور ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کو مہمانوں کی طرح رکھنا، ان کی دکھ بیماری کا خیال رکھنا، اور پوری توجہ اس پر کہ یہ دل دماغ سے ایک سچے انسان، سچے مسلمان بن جائے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ایسے زمانے کے اندر جب کہ ماں باپ عاجز ہو چکے ہیں، ماں باپ پریشان ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری مدارس نے اٹھا رکھی ہے، علماء کرام نے اٹھا رکھی۔
پورے ہندوستان کے اندر اسلام کی بقا، اس کے تحفظ اور قیامت تک اس کے باقی رکھنے کی دو ضمانتیں اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں تقریباً 100 سال سے یہ باقی رکھی ہیں، اور انشاءاللہ باقی رکھی جائیں گی۔ تو دینی مدارس اور دوسرے دعوت و تبلیغ کی محنت، بے لوث محنت، بے غرض محنت، اس کے اندر شرکت جو ہے یہ بڑوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بے غرض ہو کر، اور ہمیں اس تقسیم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کون کدھر ہے، کون کس طرف ہے، کون کس کا گروپ ہے، ہمیں صرف کام دیکھنا چاہیے۔ ہم بھی ہندوستان کے بیچ و بیچ میں رہتے ہیں اور مرکزی جگہ پہ رہتے ہیں، اختلافات بڑوں میں اور بزرگوں میں ہوتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات ہوئے، اجتہادی اختلافات ہوئے، آپ کے زمانے کی بات بھی ہوئے، لیکن ہم کسی اختلاف سے بندھے ہوئے نہ رہیں، نہ کسی ایک شخصیت یا کسی ایک شخصیت سے وابستگی نہ ہو، دین کا کام کرنے والا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جس طریقے سے آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا ہے یا مسجد کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ اس کے اوپر جو انعام و اکرام کرتے ہیں، جو اس کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کا نام پوچھ کر نہیں کرتے، اس کی کاسٹ پوچھ کے نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میرے گھر پر یا اللہ کے در پر آیا ہے۔ اس لیے اس خطرے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دین کو اور دین کی محنت کو، دین کی دعوت کو تقسیم نہیں کرنا ہے انسانوں کے اندر۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک، اللہ کی کتاب ایک، عربی زبان ایک، جو قرآن کی، حدیث کی اور جنت کی اور قبر کی زبان ہے، اور دعوت کا، تبلیغ کا اور اس محنت کا، بلکہ یوں کہیے اس محبت کا طریقہ بھی ایک ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو وراثت پائی ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو نفع پہنچانا مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، تمام پوری انسانیت کو۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، اور اگر ہم اپنی محبت کو اور اپنی خدمت کو اور اپنی نفع رسانی کو اور کسی کے ساتھ انصار جیسا تعاون کرنے کو اگر ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے اور اس کے حصے کر دیں گے تو اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا اپنا بگڑے گا اور دین کے کام کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں علماء کرام کی ایک معقول جماعت موجود ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے بھوپال کے مرکز کے ذمہ داروں کی طرح کہ کام کے ساتھ تعاون کیا جائے، شخصیات کو نہ دیکھا جائے۔ یہ تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ مقبولیت اور محبوبیت کا معیار کیا ہے۔ ان اللہ کیا ہے، یہ مت دیکھیے ان الناس کیا ہے، یہ دیکھیے کہ ان اللہ کیا ہے۔ یہ دو طریقے، یہ دو صدقہ جاریہ، دعوت و تبلیغ اور دینی مدارس، یہ قائم ہیں، قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں بس میں یہی عرض کروں گا کہ ان دونوں کی سرپرستی جو ہوتی ہے اہل اسلام سے ہوتی ہے۔ اہل اسلام بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے یہاں تقریباً 1 کروڑ کے قریب مجمع ہوا، اللہ کے نام پر سب اکٹھا ہوئے اور سب کے سب اللہ کی محنت کے لیے لگ گئے۔ ایک اور ضلعی پروگرام بھی آپ کے یہاں چل رہا ہے، سب بھی تعاون فرمائیں آپ۔ اور اسی طریقے سے یہ دینی مدارس میں، اس لیے کہ آپ کا خلوص جو ہے ان کو باقی رکھے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے سرکاری سرپرستی میں دینی مدارس کا چلنا۔ ہم عالم عرب بھی گئے ہیں، عالم اسلام بھی گئے ہیں، پڑوسی ملکوں کا بھی آس پاس کا حال ہے کہ جہاں جب سرکاری سرپرستی آتی ہے تو پھر مسئلہ وہی ہو جاتا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ غریب اور عام اہل اسلام کا تعاون اور ان کا خلوص
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چندہ کم یہ زیادہ، یہ دیکھا جاتا ہے کس خلوص سے دیا ہے. یہ مدرسوں کے چلنے اور چلانے کی، ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. میں آخر میں پھر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب ندوی کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے یاد فرماتے ہیں. میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس مدرسے کو آگے بڑھتے ہوئے اور اس کو چمکتے ہوئے. آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ اب تک 18 سالوں میں جس طریقے سے آپ نے تعاون فرمایا ہے مدرسے کے ساتھ، جو مدد کا معاملہ رکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح رکھیں گے اور یہ مدرسہ بہت جلد سندی سال تک پہنچنے والا ہے. ندوے کا جو سندی سال ہوتا ہے رابعہ عالیہ، وہاں تک درجات کھلنے والے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اور محبت والے کام کو قبول فرمائے اور اس کو نظر بد سے بچائے، شیطانی اور نفسیانی حرکتوں سے بچائے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے. مولانا عبدالرزاق صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.